لکل حمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں اسم کی متفرق اقسام کے بارے میں ہم جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کی متفرق اقسام، پہلے ہم پڑھیں گے معرفہ اور نکیرہ کے بارے میں۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے عمر، انا، ھذا الکتاب، مکۃ وغیرہ۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم، یعنی نام ہونا، جیسے طلحۃ، حامد، فاطمۃ، لاہور وغیرہ۔ ضمیر، جیسے انا، انت، ہوا۔ اس میں اشارہ، جیسے ھذا، ذاک، ذالک۔ اس میں موصول، جیسے الذی، اللتی، الذین۔ معرف باللام، جیسے القلم، الرجل۔ مضاف، وہ اسم جو مذکورہ بالا 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی جو ابھی ہم نے پڑھی 5 قسمیں، تو ان میں سے کسی کی طرف مضاف ہو، جیسے علم، ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول اور معرف باللام۔ یہ 5 پڑھی تو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے رسول اللہ میں رسول، تو رسول کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، کس کی طرف؟ کلمہ جلالت کی طرف، تو مضاف ہو۔ اور 7ویں صورت ہے منادہ مقصود، یعنی وہ اسم جس کی حرف ندا کے ذریعے تعین مقصود ہو، جیسے یا رجل۔ نکیرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی غیر معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے، جیسے رجل کوئی مرد، امرأۃ کوئی عورت، کتاب کوئی کتاب، محفظۃ کوئی بستہ، بلدۃ مدینۃ کوئی شہر۔ ملاحظہ کیجئے، اردو میں نکیرہ کے ترجمے میں کوئی ایک یا کوئی ایک یا کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے قلم کوئی قلم، کتاب ایک یا کوئی کتاب، یعنی ایک کتاب یا کوئی کتاب، ماء کچھ پانی۔ لیکن ہر جگہ اس اضافے کی ضرورت نہیں ہے، سیاق و سباق کے حساب سے کریں گے، جہاں پر کوئی کا ہوگا وہاں پر کوئی کریں گے، اور جہاں پر ایک کا ہوگا وہاں پر ایک کریں گے۔ اب دوسری جو متفرق اقسام تھے وہ ہے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے۔ مذکر کسے کہتے ہیں؟ تو وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ پائی جائے اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے طفل بچہ، ماء پانی۔ مؤنث کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے، جیسے امرأۃ، ارض۔ علامت تانیث، یعنی تانیث کی جو علامتیں ہیں، پہچان ہے، تو وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 تائے تانیث متحرکہ، یعنی تائے تانیث متحرکہ گولتا، جیسے فاطمۃ یہ عورت کا نام ہے، قاریۃ پڑھنے والی۔ جبکہ طلحۃ اور معاویۃ وغیرہ جو نام ہے یہ معنن مذکر ہونے کے باوجود لفظاً مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں۔ الف مقصورہ برائے تانیث، یہ دوسری قسم ہے تانیث کی، جیسے صغریٰ، سلمہ وغیرہ۔ الف ممدودہ برائے تانیث، جیسے حمراء سرخ رنگ والی، صحراء صحرا۔ اب سوالات و تدریبات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال ہے، ہم نے اس سے پہلے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ انشاء کی کتنی قسمیں ہیں، تو وہ ہم نے گزشتہ سبق میں بتائی تھی۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ اس کی یہاں پر تعداد لکھیے کہ کتنی تھیں، 12 تھیں، 15 تھیں یا 6 تھیں، جتنی بھی تھیں۔ اب یہاں پر ہم سوالات حل کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں معرفہ کی تعریف ما مثال ذکر کریں، تو دیکھیے اس میں معرفہ کی ہم نے ابھی تعریف پڑھی کہ وہ اسم جو معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے، جیسے عمر، انا، انت، ھذا، ہوا، الکتاب، مکۃ وغیرہ۔
اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، ابھی وہ ہم نے پڑھا۔ علم ہے، ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، معرف باللام ہے، مضاف ہے، اور منادی مقصود ہے۔ مؤنث کی تعریف بیان کریں اور علامت تانیث ذکر کریں۔ تو مؤنث وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے اسے مؤنث کہتے ہیں۔ علامت تانیث 3 ہیں، تائے تانیث متحرکہ گولتا جیسے فاطمہ تو کے آخر میں تا، قاریاتن کے آخر میں گولتا۔ اسی طرح الف مقصورہ برائے تانیث جیسے سلمہ صغرا وغیرہ، الف ممدودہ برائے تانیث جیسے صحراء حمراء وغیرہ۔ قوسین میں دیے گئے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ وہ اسم جس میں تانیث، وہ اسم جو کسی معین شخص یا چیز یا جگہ پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں، نکیرہ یا معرفہ؟ یہ سوال ہم آپ کی طرف چھوڑتے ہیں، آپ اس کا جواب کومنٹ باکس میں دیجیے۔ دوسرا ہے وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے اسے کہتے ہیں مذکر یا مؤنث، تو اسے مؤنث کہتے ہیں۔ تائے تانیث متحرکہ گولتا مذکر کی علامت ہے، مؤنث کی علامت ہے، کائی کی علامت ہے، تو یہ مؤنث کی علامت ہے۔ درج ذیل کلمات میں سے معرفہ اور نکرہ کی شناخت کریں اور اس کے مناسب کالم میں درج کریں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کالم میں ڈال لیجئے۔ یہ معرفہ کا کالم ہے، یہ بھی معرفہ کا ایک نکیرہ کا، اس میں آپ لکھ لیجئے گا۔ محمد یہ معرفہ ہے، اور جو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں اس میں سے علم ہے، نام ہے۔ کتاب نکیرہ ہے۔ البیت جو ہے یہ معرفہ ہے، اس میں معرف باللام پایا جا رہا ہے، معرفہ کی اقسام میں سے۔ اخو کا معرفہ ہے، کیونکہ اخو جو ہے یہ ضمیر کاف کی طرف مضاف ہے۔ ھذا معرفہ، اس میں اشارہ ہے۔ قلم زید معرفہ ہے، قلم مضاف ہے زید کی طرف۔ فرس نکیرہ ہے۔ انتا معرفہ ہے، ضمیر ہے۔ یا رجل معرفہ ہے، منادی مقصود ہے۔ اللتی معرفہ ہے، اس میں موصول ہے۔ عصفور نکیرہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل میں مذکر مؤنث کی شناخت کریں، اس کے مناسب کالم میں ڈالیں۔ تو دیکھیے اس کو ہم ڈالیں گے، یہ مذکر کا کالم ہو گیا اور یہ مؤنث کا۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، قلم مذکر ہے کیونکہ اس میں تانیث کی کوئی بھی علامت نہیں ہے، تو یہ مذکر ہے۔ کراست مؤنث ہے، آخر میں تائے تانیث گولتا ہے۔ جدار مذکر ہے، اس کے اندر کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں ہے، اس لیے مذکر ہے۔ بقرۃ مؤنث ہے، آخر میں گولتا برائے تانیث کی علامت موجود ہے۔ سوق مذکر ہے، تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے مذکر ہے۔ عائشۃ مؤنث ہے، آخر میں تائے تانیث گولتا ہے۔ حمزۃ یہ معنی مذکر اور لفظاً مؤنث ہے۔ مسجد مذکر ہے، تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ کبرا جو ہے یہ ہے مؤنث، اس کے اندر الف مقصورہ ہے۔ خضراء یہ مذکر ہے، اس کے اندر الف ممدودہ تانیث کی علامت ہے۔ آج کا سبق یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق جو پڑھیں گے وہ واحد تثنیہ اور جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا یہ سبق آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔